بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کس طرح جنت میں پہنچے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر نہ بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام انوخ تھا۔ انہیں ادریس اس لیے کہتے ہیں کہ ادریس کے معنی ہوتے ہیں درس دینے والا۔ چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی حکمتیں اور اسلام کی خوبیوں کا درس دیا کرتے تھے، اس لیے انہیں ادریس کا لقب دیا گیا۔ حدیث ابو ذر میں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صفحے نازل ہوئے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور کپڑے سی کر پہنے۔ ان سے پہلے لوگ درختوں کے پتوں سے سطر پوشی کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تصدیق کا کام کرتے تھے اور ساتھ ہی تسبیح و تقدیس خدا کرتے رہتے تھے۔ بہت سی معتبر اسناد کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مسجد صہلہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مکان تھا، جہاں وہ درزی کا کام کیا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ اور واضح رہے کہ مسجد صہلہ ایران کے شہر کوفہ میں واقع ہے، اور اس مسجد کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ جو شخص اس جگہ دعا کرتا ہے، خداوند عالم اس کی حاجت بھر لاتا ہے اور قیامت میں اس کو مقام بلند تک پہنچائے گا، جو ادریس علیہ السلام کی جگہ ہے۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دن میں شہروں کو گھومتے اور سیاحت کیا کرتے اور روزے سے رہتے تھے۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں کے آپ کر لیتے، وہیں ان کے روزی ان کو پہنچ جاتی تھی۔ فرشتے ان کے نیک اعمال بھی دوسرے لوگوں کے اعمال کی طرح آسمان پر لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ملک الموت نے خدا سے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کا اشتیاق مظاہر کیا اور اجازت لے کر ان کے پاس آئے اور کہا، چاہتا ہوں کہ آپ کے مصاحبت میں رہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور فرمایا اور وہ ایک دوسرے کے رفیق ہو گئے، اور وہ مدتوں ساتھ رہے۔ دن کو روزے رکھتے تھے، جبکہ رات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کا کھانا پہنچ جاتا تھا۔ وہ ملک الموت کو بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھ کو ضرورت نہیں ہے، اور نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام تھک کر سو جاتے تھے، لیکن ملک الموت کو نہ سستی لاحق ہوتی نہ وہ سوتے تھے۔ اسی طرح چند روز گزرے۔ ایک دن وہ انگور کے ایک باغ کی طرف سے گزرے۔ انگور پکے ہوئے تھے۔ ملک الموت نے پوچھا، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم بھیڑ کا ایک بچہ اس گلے سے یا اس باغ سے انگور کے چند گوشے لے لیں اور شام کو آپ اسی سے افطار کر لیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، میں تم کو اپنے مال سے کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو انکار کرتے ہو، اور مجھ کو دوسروں کا مال بغیر اجازت کھانے کی دعوت دیتے ہو۔ تم نے میری مصاحبت کر کے خوب دوستی ادا کی ہے۔ بتاؤ تم کون ہو، کہاں کے ہو؟ میں ملک الموت ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، تم سے میری ایک حاجت ہے۔ انہوں نے پوچھا، کہا چاہتا ہوں کہ مجھ کو آسمان پر لے چلو۔ تو ملک الموت نے خدا سے اجازت لے کر ان کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میری ایک دوسری حاجت بھی ہے۔ پوچھا، وہ کیا؟ کہا، میں نے سنا ہے کہ موت بہت سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ مزہ بھی چکھاؤں تاکہ سمجھوں کہ ویسے ہی ہے جیسا کہ میں نے سنا ہے۔ ملک الموت نے خدا سے اجازت لی۔ اجازت مل گئی تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی سانس پکڑ لی، پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ پوچھا کہ موت کو کیسا پایا؟ کہا، بہت زیادہ شدید ہے، اس کے جیسے کہ میں نے سنا تھا۔ پھر کہا، ایک اور حاجت ہے، یعنی مجھ کو جہنم کی آگ دکھا دیں۔ ملک الموت نے خاص جہنم کو حکم دیا کہ جہنم کے دروازے کو کھول دیں۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا، ایک اور حاجت ہے، یعنی بہشت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے بہشت کے خزینہ دار سے اجازت لی، اور ادریس علیہ السلام بہشت میں داخل ہوئے اور کہا، اے ملک الموت، اب میں یہاں سے باہر نہ آؤں گا، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور میں نے چکھ لیا۔ فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے پاس وارد نہ ہو، اور میں وارد ہو چکا ہوں۔ اور بہشت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اہل بہشت سے باہر نہیں جائیں گے۔
اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہ گئے اور ابھی تک جنت میں ہی موجود ہیں۔